یہ ایک کتاب آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اسٹریٹوسفیئر، مائیکل فلن کی لکھی ہوئی ہے. چھوٹی سی کتاب ہے، اس کو پڑھنے کی کوشش ضرور کیجیے گا. اس کے ریویو میں ہے بیوٹیفلی اینڈ بریلینٹلی ریٹن، ڈیزرونگ دی ٹائٹل، جو اس کا ٹائٹل ہے، فل آف ڈیپ انسائٹس، کلیئرٹی اینڈ ہیومر، از اے مسٹ ریڈ فار اینی ون انٹرسٹڈ ان دا فیوچر آف ایجوکیشن اینڈ یوز آف ٹیکنالوجی ان ایجوکیشن. اچھا، اس کتاب کا کیا کہنا ہے؟ امریکہ کی اسکولنگ کی بات ہو رہی ہے. کہنا ہے کہ بہت کاسٹلی، ٹو ان افیکٹو، ڈیڈلی بورنگ. یہ چیزیں ہیں جن کو اگر ہم ختم کر دیں تو پھر ہم اسکول آف ون کی طرف جا سکتے ہیں. اور ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کسی بلڈنگ کی ضرورت نہیں ہے. یہ مائیکل فلن اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ واٹ یو اسٹڈی از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ. ناظرین، یہ ہمارے زمانے میں یہ بات نہیں کہی جاتی تھی، یہ آج کل کہی جاتی ہے، اور آج کل سروائیول کا سوال ہے. واٹ یو اسٹڈی از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ. کین یو سالو پرابلمس نیور سین ود پارٹس نیور یوز بفور. یہ ہے آپ کا فیوچر کا چیلنج جو اسکولنگ کو پرووائڈ کرنا ہے. ریپروڈیوس نہیں کرنا نالج کو جو آپ کو دی گئی ہے، اس کو کس طرح انوویٹو طریقے سے ان پرابلمس کو سالو کرنے کی کوشش کرنی ہے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھے، اور ان پارٹس کے ذریعے سے سالو کرنے کی کوشش کرنی ہے جن کو آپ نے پہلے کبھی استعمال نہیں کیا. یہ نئی ڈیمانڈز آتی جا رہی ہیں فیوچر کی، اور ہمیں اپنے ملک کے سروائیول کے لیے، اپنی قوم کے سروائیول کے لیے ان ڈیمانڈز کو سوچنا پڑے گا. انڈیویجول کمپٹیشن پیچھے چلا گیا، ٹیم ورک آگے آ گیا. اس لیے کہ جب بھی آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہوں گے، گروپ کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے. سبجیکٹ بیسڈ لرننگ نہیں ہونی چاہیے، پرابلم بیسڈ لرننگ ہونی چاہیے. یو ہیو ٹو سالو اے پرابلم. ایکسٹرنسک موٹیویشن نہیں ہونی چاہیے، انٹرنسک موٹیویشن ہونی چاہیے. پلے سیف والی بات، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو اس زمانے میں تو بالکل نہیں تھی. ہمارے گھر میں ہمارے پیرنٹس، ہمارے اسکول کے ٹیچرز ہمیشہ یہ کہتے تھے پلے سیف. اس طرح سے ایگزام کو اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرو کہ تمہارے مارکس زیادہ سے زیادہ آئیں. کنٹروورشل سوالوں میں مت پڑو. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ رسک ٹیکنگ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. آپ پلے سیف کرتے کرتے ایک خاص لیول پہ ہی رہ جائیں گے اور رک جائیں گے. جب تک آپ رسک نہیں لیں گے، آپ گریں گے نہیں، ایک دفعہ آپ ڈگمگائیں گے نہیں، آپ کو آپ سے بلنڈرز نہیں ہوں گے جب تک آپ اوپر نہیں جا سکتے. یہ لرننگ کا ایک بڑا مختلف اور بنیادی اصول ہے جو اس زمانے کی اسکولنگ میں مجھے نہیں یاد کہ کسی ٹیچر نے یہ کہا ہو کہ تم یار ایسا سوال اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرو جو تمہیں نہ بھی آتا ہو. کوشش کرو، جنون ہونا چاہیے کام کرنے کے لیے. وہ یہ کہتے تھے نہیں، وہ والے سوال پہلے اٹیمپٹ کرو جو آسان ہیں، جن میں تم اچھے مارکس لے سکتے ہو. کمپٹیشن انڈیویجول تھا، اب انڈیویجول کمپٹیشن کی بات نہیں ہوتی. ناظرین، یہ میں آپ کو ایک گراف دکھا رہا ہوں، اور یہ بھی اسٹریٹوسفیئر مائیکل فلن نے اپنی کتاب میں دکھایا ہے کہ لاس آف اسٹوڈنٹ انٹرسٹ ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس، پہلی جماعت، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، کس طرح سے آہستہ آہستہ ہم ان کا انٹرسٹ، جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں بچے کلاس میں، ہم ان کا انٹرسٹ، ان کی ایکسائٹمنٹ، ان کا سینس آف ونڈر وہ ختم کرتے جاتے ہیں. یہ ہمارا اسکول ہے جو کر رہا ہے اس وقت. لاس آف اسٹوڈنٹ انٹرسٹ ان دا یو ایس. یہ ہم کس طرح سے ریوائیو کر سکتے ہیں؟ بائی انٹیگریٹنگ ٹیکنالوجی، پیڈاگوجی اینڈ چینج نالج. یہ اس کتاب نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ان اسکولس کی یہ ایک انہیرنٹ لمیٹیشن ہے. آپ اس سے زیادہ جوس نہیں نکال سکتے. ایک مشین کے اندر اگر آپ گنے کا جوس نکال رہے ہیں، اور کتنا آپ جوس نکال لیں گے اس میں سے، وہ اس کی لمٹ آ گئی ہے اسکولس کی. جو اسکولس کا ماڈل ہے، کنونشنل اسکولس کا ماڈل ہے، برک اینڈ مارٹر اسکولس کا ماڈل ہے، اس کی ایک لمٹ آ گئی. اس سے زیادہ آپ اس میں سے جوس نہیں نکال سکتے. تو ہم کیوں جائیں اس کی طرف؟ ہمیں ڈائریکٹلی اسکول آف ون کی طرف جانا چاہیے. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، ٹو کاسٹلی، ہم افورڈ نہیں کر سکتے. آج کل ہمارے بچے، میرا پوتا جو ہے وہ جس اسکول میں جاتا ہے وہاں 35,000 روپے فیس ہے اس کی. وہ روتا ہوا جاتا ہے اور روتا ہوا واپس آتا ہے. ٹو ان افیکٹو، کچھ بھی وہاں سے وہ نہیں سیکھتا. ڈیڈلی بورنگ، اتنا بورنگ ہوتا ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کے اپنی ٹیچر سے صرف ایک سوال پوچھتا ہے، یہ
پیرنٹس اور ٹیچرز کی میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ آپ کا بچہ 2 گھنٹے پہلے آتا تھا، پہلے تو روتا تھا، اب وہ روتا نہیں ہے، کم از کم یہ فائدہ ہو گیا، لیکن وہ ایک سوال بار بار پوچھتا ہے، اسکول کا ٹائم کب ختم ہوگا؟ یہ آپ دیکھیں کتنے بڑے ٹارچر سے وہ گزرتا ہے وہ بچہ، کہ وہ صرف یہی پوچھتا رہتا ہے کہ مجھے جو غلام بنا کے، مجھے جو چینز میں یہاں آپ نے بٹھایا ہوا ہے، میرے پاؤں باندھے ہوئے ہیں کہ میں اٹھ نہیں سکتا، میں کھیل نہیں سکتا، میں ایکسائٹڈ نہیں ہو سکتا، میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ کر نہیں سکتا۔ کرنا کیا چاہتا ہوں؟ ڈسکور کرنا چاہتا ہوں، نئی چیزیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اسے جانوروں کا بہت شوق ہے، وہ نئی نئی چیزیں دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے۔ ہم اس کو بند کر کے کرسی پہ بٹھا دیتے ہیں، اور وہ بیچارہ 2 گھنٹے تک، 3 گھنٹے تک، 4 گھنٹے تک یہی سوال کرتا رہتا ہے کہ اسکول میں ابھی کتنا ٹائم باقی ہے، میرے ابو مجھے لینے کب آئیں گے؟ ڈیڈلی بورنگ۔ ناظرین، یہ ہوم اور اسکول کا جو سائیکل ہے، یہ ہم نے تھوڑا سا اس وقت ڈسکس کیا، لیکن اس کو ڈیٹیل سے ہم دوسرے ماڈیول میں ڈسکس کرتے ہیں۔